پنجاب کے کئی شہروں میں وقفے سے بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ رات بھر کہیں رم جھم تو کہیں بادل جم کر برسے۔ لاہور میں گلبرگ، جیل روڈ، کلمہ چوک، گارڈن ٹاؤن کے اطراف میں بارش، ٹھوکر نیاز بیگ، رائیونڈ روڈ، فیروزپور روڈ پر بھی بادل برسے۔ حجرہ شاہ مقیم، چونیا اور دیگر شہروں میں بھی وقفے سے بارش۔ ٹبہ، سلطانپور اور دیگر شہروں میں بھی بادل برسے، جس سے حبس اور گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ مختلف شہروں میں واپڈا کے فیڈر سٹرپ کر گئے، شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بینچ 2 سینئر ججز کی مشاورت سے بنائیں گے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ۔ درخواستوں پر سماعت 3 اکتوبر تک ملتوی۔ فریقین کو 25 ستمبر تک جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس میں کہا، کوشش تھی مقدمہ ختم کریں لیکن آج ممکن نظر نہیں آ رہا۔ ساتھیوں نے کہا، قانون ہو یا نہ ہو، مشاورت پر پابندی نہیں۔ سماعت کے حکم نامے میں کہا، 3 درخواست گزاروں اور اٹارنی جنرل کے دلائل سنے۔ اٹارنی جنرل نے مزید وقت کی استدعا کی۔ وکلاء اور اٹارنی جنرل نے عدالتی سوالات کے جوابات کے لیے وقت مانگا۔ چیف جسٹس کے مطابق معاملہ زیر التوا ہے۔ بینچ تشکیل کے لیے سینئر ججز سے مشاورت کریں گے۔ مشاورت اپنے طور پر جسٹس سردار طارق اور جسٹس اعجاز الحسن سے ہوگی۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں آئین کی کیا خلاف ورزی ہوئی؟ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، پارلیمنٹ نے چیف جسٹس کی بادشاہت ختم کی تو کیا غلط کیا؟ ریکوڈک ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کا کیس، عدلیہ سے غلطیاں ہوئیں۔ عدلیہ نے مارشل لا کی توسیع کی، عوام کا بھی سوچنا ہوگا۔ اتنے مقدمے زیر التوا نہ ہوتے تو پارلیمنٹ کو ایکٹ نہ لانا پڑتا۔ عدالت کو ڈرائیں مت، صرف دلائل دیں۔ چیف جسٹس کا وکیل سے مکالمہ، کہا ہو سکتا ہے ان کی دلیل سے اتفاق کر کے درخواست کو مسترد کر دیں۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کہاں لکھا ہے سپریم کورٹ قانون سے بالا تر ہے، وہ از خود نوٹس کا اختیار چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اختیارات نہیں چاہتے جن سے عدلیہ کی آزادی کمپرومائز ہو۔ پارلیمنٹ کرے تو غلط، جج خود کریں تو ٹھیک ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا، یہی قانون جج بیٹھ کر رولز میں شامل کر لیں تو کیا یہ درست ہے؟ دیگر ممالک میں چیف جسٹس کا بینچ بنانے کا اختیار نہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس کیے، ماضی میں ایک شخص بینچز کی تشکیل کے ذریعے فیصلوں کو کنٹرول کرتا تھا۔ مقدمات کا فیصلہ بینچز کی تشکیل پر منحصر ہوتا تھا۔ اس قانون کے ذریعے تو عوام کے حقوق لاگو ہو رہے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ معاملہ عدلیہ کے انتظامی امور میں پارلیمان کے قانون سازی کے اختیار کا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا، چیف جسٹس صرف آپ کے نہیں پوری قوم کے چیف جسٹس ہوتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے استفسار کیا، دیگر ممالک میں ایسی قانون سازی کی مثال ملتی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس کیے، لگتا ہے تمام ساتھی ججز ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ فل کورٹ میں شامل ججوں نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ کیا بینچ کی تشکیل سے متعلق کمیٹی بنانے کا قانون جوڈیشل پاور دے رہا ہے یا انتظامی؟ کیا پارلیمان انتظامی اختیارات سے متعلق قانون بنا سکتی ہے؟ کیا پارلیمان نئے انتظامی اختیارات کو دے کر سپریم کورٹ کی جوڈیشل پاور کو پس پشت ڈال سکتی ہے؟ جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق 184(3) میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ فل کورٹ اگر اسے قانون درست قرار دے دے تو اپیل کون سنے گا؟ کیا سیکشن میں اپیل کا جو حق دیا گیا ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے پوچھا، کیا ایکٹ سے سپریم کورٹ کے اختیار پر قدغن لگی ہے؟ 3 ججوں کا بینچ بنانا عدلیہ کی آزادی کے خلاف ہے تو 17 ججوں کا اختیار ایک جج کو دینا کیسے درست ہے؟ پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ رولز میں مداخلت کی۔ رولز بنانا سپریم کورٹ کا اختیار ہے، پارلیمان کا نہیں۔ درخواست گزار کے وکیل خواجہ طارق رحیم کا موقف، کہا پارلیمنٹ کے پاس قانون سازی کا اختیار آئین سے مشروط ہے۔ سپریم کورٹ کو انتظامی طور پر کیسے چلانا ہے یہ فیصلہ خود عدالت نے کرنا ہے۔ وکیل امتیاز صدیقی نے دلائل میں کہا کہ پورے کا پورا قانون ہی آئین کے خلاف ہے۔ چیف جسٹس کو اختیار رولز بنا کر سپریم کورٹ نے دیا، چیف جسٹس کے اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو وکیل نہیں کیا، چیف جسٹس کا امتیاز صدیقی کو جواب۔ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں نیا باب رقم۔
پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر، سماعت کو براہ راست نشر کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ عدالت نمبر 1 میں 5 کیمرے لگائے گئے، 4 کیمرے مہمانوں کی گیلری میں نصب، سرکاری ٹی وی کا ایک کیمرہ ڈائس کے قریب بھی لگایا گیا۔ کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کی منظوری فل کورٹ میٹنگ میں دی گئی۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ میٹنگ میں تمام ججوں کی شرکت، سپریم کورٹ کے حوالے سے امور پر غور۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ نے کیس کی سماعت میں تاخیر پر معذرت بھی کی، ریمارکس دیے سماعت براہ راست دکھانے کی وجہ سے تاخیر ہوئی۔ حکومت کی ریویو آف ججمنٹ ایکٹ فیصلے پر نظر ثانی درخواست۔ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ریویو ایکٹ فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کر دی۔ موقف اپنایا، آرٹیکل 142 پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے۔ عدالتی فیصلہ مقننہ کے اختیارات پر تجاوز ہے۔ سپریم کورٹ نے 11 اگست کو ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ کو کالعدم قرار دیا تھا۔ جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس اعجاز الاحسن پر مشتمل بینچ نے فیصلہ دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 78واں اجلاس آج شروع ہو گیا۔ دنیا بھر میں 140 سے زیادہ رہنما اور ریاستی نمائندے خطاب کریں گے۔ پاکستان کی نمائندگی کے لیے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نیو یارک پہنچ گئے۔ پاکستان کے وزیر اعظم 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ موسمیاتی بحران اور یوکرین جنگ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں غالب رہے گی۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے صرف امریکی صدر واحد رہنما کے طور پر شرکت کر رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم، روس، چین اور فرانس کے صدور شرکت نہیں کر رہے۔ لکھ کر دیتا ہوں نون لیگ ہی انتخابات میں کامیاب ہوگی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا مسلم لیگ نون پنجاب کے اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ بولے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے کنارے پر لانے والے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ زخمی سڑک پر پڑا ہو تو کیا اسے نہیں بچانا چاہیے تھا؟ پہلے بھی معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑا تھا، اب بھی اسی پر چھوڑا ہے۔ خلوص نیت اور خوف خدا کی بنیاد پر کام کاج۔ مسلم لیگ نون پنجاب کا اجلاس، پارٹی قائد نواز شریف کی ویڈیو لنک پر شرکت۔ مریم نواز نے پنجاب بھر کے ضلعی صدور کو استقبال کے متعلق ٹارگٹ دیا۔ کہتے ہیں 21 اکتوبر کو نواز شریف کا استقبال تاریخی ہوگا۔ 21 اکتوبر کو کسی فرد کا نہیں، پاکستان کے روشن مستقبل کا استقبال ہے۔ جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی، ہر ایک کی رسوائی سمیٹ کے گھر گیا۔ حمزہ شہباز بولے نواز شریف نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، آج بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ نواز شریف کے وزیر اعظم بننے کا مطلب مہنگائی کا عذاب کم کرنا ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے پاکستان روانہ۔ شہباز شریف نے لندن موجودگی کے دوران سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اہم مشاورت کی۔ شہباز شریف پاکستان آ کر نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ لیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڑ کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ بولے نواز شریف سے اب پاکستان میں ملاقات ہوگی، قانونی مشکلات سے نمٹنے کی تیاری مکمل ہے۔ خواجہ طارق عدالت میں بری طرح بے نقاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت سب سے بڑے صوبے سے نکالا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی فیصل آباد میں گفتگو۔ بولے بجلی کے بلز کے باعث لوگ پریشان ہیں، پاکستان کو معاشی بحران اور دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا ہے، مشکل گھڑی میں عوام کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ مہنگائی اور بے روزگاری ختم کرنے والی واحد جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو نے اوکاڑا میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے، امید ہے چیف جسٹس ملک کی سلامتی پر اچھے فیصلے کریں گے۔ دنیا بھر میں اداروں کی نجکاری معاشی پالیسی کا اہم جز ہے۔ نجکاری حکومتوں کے لیے مفید، عوام بھی جدید ترین سہولتوں سے مستفید۔ ترقی یافتہ ملکوں میں سرکاری اداروں کو ہر ممکن حد تک کم کر دیا گیا۔ امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا سمیت ترقی یافتہ ممالک نجکاری کی پر عمل پیرا۔ ٹرانسپورٹ، صفائی ستھرائی، سڑکوں کی تعمیر سمیت کئی ادارے نجی شعبے کے پاس۔ اداروں میں سیاسی مداخلت سے عوام کو بہتر سہولیات میسر نہیں ہوتی۔ دیگر ملکوں میں نجکاری کے متعلق 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔
وفاقی حکومت کا غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے بڑا فیصلہ۔ وفاقی کابینہ نے بزنس اور انویسٹر وقت ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 103 ممالک کے لیے ویزا پالیسی میں ترمیم کی منظوری سرکولیشن سمری سے دی ہے۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سفارش پر ویزا پالیسی میں ترامیم تیار کی گئیں۔ SIFC کی سفارش پر 6 ماہ کے لیے بزنس ویزا فوری طور پر جاری کیا جائے گا۔ پاکستانی مشن 5 سال کے لیے بزنس ویزا 24 گھنٹے میں جاری کرنے کے پابند ہوں گے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس جاری۔ ریلوے نے ٹرینوں کے کرایوں میں 5% کا اضافہ کر دیا۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق فیول کی قیمتیں بڑھنے پر کرایوں میں اضافہ کیا گیا۔ ٹرینوں کے نئے کرایوں پر عمل درآمد آج سے کیا جائے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف گورنر ہاؤس پشاور کے باہر دھرنا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں پشاور میں مہنگائی کے خلاف 3 روز تک دھرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں پر نہ نیب کا کیس ہے اور نہ پاناما میں نام۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل ہے ظلم کا خاتمہ کریں۔ انڈیا نے چاند پر قدم رکھ دیا، ہم اشیاء خورنوش کی تلاش میں ہیں۔